بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت پیش کرنے والے افراد کو ایک بہت بڑا اعتراض سننا پڑتا ہے کہ دین تو ہے ہی آخرت کا، آپ ہمیں کہیں گے نماز پڑھ لیں، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو بتانے والا یہ بتائے گا کہ آخرت میں اس کا بے پناہ اجر ہے، آپ طواف کر لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، صدقات و خیرات کر لیں، اسی طرح تسبیحات، نماز تراویح، روزے، یہ تمام کے تمام امور، یار یہ تو آخرت کا اجر دینے والے ہیں۔ جو جہان ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس اندیکھے جہان کے متعلق آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں آپ کو بے پناہ اجر ملے گا۔ کوئی ہماری دنیاوی مشکل بھی اس سے دور ہوتی ہے؟ کیا دین ہماری کوئی دنیا کی الجھن بھی دور کرتا ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا یہ پورے کا پورا زندگی گزارنے کا چارٹر، یہ ہمیں کوئی دنیاوی مشکلات سے نکالنے کے لیے بھی ہے یا یہ صرف آخرت کے متعلق ہے؟ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اگرچہ کہ اس اعتراض کے کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن بہرحال اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور اہل علم اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو قرآن کے متعلق اس کے تمام تر خادمین ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں قرآن کے لفظی معانی کو بیان کیا جائے، قرآن کی تشریحات کے سلسلہ میں علم نحو کو، علم صرف کو، علم لغت کو بیان کرتے رہے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس سے مزید اشتقاقات اور بننے والے الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں، جب دو لفظ آپس میں ملیں گے تو کیا ترجمہ دے گا، ترجمے کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر کرنے والے افراد مفسرین کرام نے اس میں سے ناسخ اور منسوخ کو جانا اور ہم تک انہوں نے علم پہنچایا اور ہمیں بتایا، اور یہ بتایا اس میں غرائب کیا ہیں اور کون سا لفظ غیر عربی تھا اور قرآن میں آ کے وہ عربی لفظ بنا، اس کے استعمالات کا بتاتے ہیں، اس کی ترجیحات کا بتاتے ہیں، اور جن الفاظ کا ہمیں معنی علم نہیں ہوتا اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل تصوف نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی یہ آیات ہمیں احترام انسانیت کا پتہ دیتی ہیں، فلاں فلاں آیات مبارکہ ہمارا تعلق اللہ سے جوڑتی ہیں، روحانیت کی دعوت دیتی ہیں، عبادت کا ذوق پیدا کرتی ہیں، اس میں ریاضت کا رجحان ہے، مجاہدات کی طرف دعوت ہے، مشاہدات کی طرف لگن بڑھانے والی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ یہ ہمارے اندر صبر، شکر، تسلیم، رضا اور اچھے خصائل اور اچھی خصلتیں اور اسی طرح بد عادات سے دوری کی دعوت ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں۔ تو اہل قرآن نے یہ کوشش کی، لیکن ہمارے بہت سے افراد یہ کہتے ہیں اگر آپ بیمار ہو گئے، اگر آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ کو جسمانی طور پہ کوئی مشکل پیش آئی تو آپ ایلوپیتھک کا علاج کروائیے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ علاج معالجہ کی صرف ایک ہی صورت تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ علاج ہیں ان میں ایلوپیتھک بھی ہے، ہومیوپیتھک بھی ہے، طبی طریقہ علاج بھی ہے، اس میں آکوپنکچر بھی آ چکا جو مختلف جسمانی حصوں کے اوپر سوئی چبھونے کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، اس میں حجامہ بھی ہے، سرجری ایک الگ علم ہے، مساج کے ذریعے سے بھی باقاعدہ طور پہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ علاج ہیں۔ ایسے ہی طریقہ علاج کو دیکھتے ہوئے اہل حق نے سوچا یہ آخرت کی تلخیوں کو اگر دور کرنے والا ہے، اتنی بڑی مشکلات کو اگر قرآن دور کرنے والا ہے، تو قرآن تو خود یہ کہتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے سینوں کو یہ شفا دینے والا ہے قرآن۔ اسی طرح وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں اور شفا ہیں۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید ہدایت بھی ہے، ہم اس سے ہدایت پاتے ہیں، تو اسی طرح ہم اس سے شفا بھی تو پاتے ہیں۔ سو انہوں نے بھرپور کوشش کی
میں بات کر رہا ہوں صرف انہی افراد کی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا باضابطہ علم رکھنے والے ہیں، اہل حق افراد ہیں، خدا سے ڈرنے والے افراد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، جنہوں نے اولیاء کرام کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی توقیر کرنے والے، تعظیم بجا لانے والے افراد ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ 2 نمبر لوگ کس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں، کس شعبہ کے اندر نہیں ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ کیا سیاستدان اچھے ہیں تو کیا ان میں برے لوگ نہیں ہیں؟ اگر ڈاکٹرز حضرات بڑے بڑے باکمال لوگ موجود ہیں تو کیا ان کے اندر ہی 2 نمبر لوگ موجود نہیں ہیں؟ انجینئرز ایسے موجود نہیں ہیں کہ جو ہماری پاکستانی ساکھ کو تباہ کر کے رکھ دینے والے ہیں؟ بڑے بڑے کرپٹ لوگ موجود ہیں، ججز جو اچھے فیصلے دینے والے ہیں ان کے اندر بھی غلط لوگ موجود ہیں، ہماری اچھی وکالت کرنے والے لوگوں میں 2 نمبر اور 420 قسم کے وکلاء بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر دیکھ لیجئے اور دنیا جہان کے مختلف شعبہ جات کو دیکھ لیجئے، تو دین تو سبھی کو پناہ دینے والا ہے، تو دین کی آڑ میں بھی ایسے بہت سے افراد موجود ہیں، مگر میں آپ کے سامنے صرف 1 نمبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اہل حق کی بات کر رہا ہوں، اہل قرآن کی بات کر رہا ہوں، خدا ترس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے متبعین کی بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے وہ آیات نازل کی ہیں جو شفا دینے والی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ آخرت کی مصیبت کو ٹالنے والا ہے تو دنیا کی مصیبت اور تکلیف کو کیسے ٹالنے والا نہیں ہے؟ سو ایسے افراد جن پر ادویات اثر نہیں کرتی، ڈاکٹرز نے اپنے حربے آزمائے، ادویات اس کے اوپر آزمائی گئیں اور ہر قسم کی تجربات اس پر کیے گئے، آخر جب وہ کسی اللہ والے کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں اچھا یہ تو سحر زدہ آدمی ہے، آپ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ کی مختلف یہ آیات ہیں، یہ آپ تلاوت کیجئے، آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے ساتھ آیت الکرسی اتنی مرتبہ پڑھیں، اور وہ دیکھا کہ وہی شخص جو بیمار تھا وہ تندرست ہونے لگا۔ اگر کوئی بخار زدہ آ جاتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، وہ بتا دی جاتی ہے، اس سے لوگ شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک شخص ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، ساری رات بے چین رہتا ہے، ایک شخص کا دل مضطرب رہتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، اب اس کی یہ بے چینی مختلف ادویات کے استعمال سے، مختلف طریقہ علاج اپنانے کے باوجود بھی رفع نہیں ہوئی، تکلیف دور نہیں ہوئی، آخر وہ قرآن کی آیات بتانے والے کسی شخص کے پاس گیا، اس کو اسماء حسنہ سے، قرآن کی آیات سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرما دی۔ احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہے، واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایسے۔ اسی طرح ایک شخص، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی الحمدللہ خوب روح ہے، باسیرت ہے، باکردار ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، گھر بار بھی ہمارا اپنا ہے، برادری کے حوالے سے بھی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس کے باوجود رشتہ نہیں ہوتا۔ سو اس کے معاملے کو سہل کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے قرآن کی آیات تجویز کر دی جاتی ہیں۔ آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کر لیجئے، اول آخر آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ان کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی کا کاروبار ہی نہیں چل رہا، ایک آدمی کو نوکری نہیں مل رہی، اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایلوپیتھک تو نہیں اس کو کوئی ادویات تجویز کرے گی، کوئی پرسکرپشن بنا دے گی، کوئی نسخہ تجویز کر دے گی، اچھا آپ یہ ادویات استعمال کریں آپ کو نوکری مل جائے گی یا آپ کا کاروبار چل نکلے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو اور زیادہ قریب کرنے کے لیے آیات مبارکہ ایسی بتا دی جاتی ہیں جو اس رزاق کل کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیتی ہیں، اور وہ اپنے قاسم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے اس کو حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ کرم نواز ہے، کرم نوازی تو اس نے کرنی ہے نا، بندے کا کام تو تجویز کرنا ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں افراد کے اوپر یہ عملیات کی یہ صورتیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو مختلف سور ہیں، آیات مبارکہ ہیں، تو ان کو جب اپلائی کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی فائدہ دے رہا ہے۔ اب ایک شخص مرد مومن ہے لیکن کافرہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی، کسی ہندو سے محبت کرنے لگا، رہتا تھا کسی یورپی ملک میں، کسی سکھنی سے محبت کرنے لگا، کسی قادیانی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے،
کیا اب ایسے دو لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لازم اور واجب نہیں ہے؟ اب یہاں پہ اکوپنکچر کیا کرے گا، ہومیوپیتھک کیا کرے گی، یہاں پہ ہجامہ کیا کرے گا، یہاں پہ سرجری کیا کرے گی، یہاں پہ ایلوپیتھک کیا کرے گی، یہاں پہ دیگر طریقہ علاج جو دنیا میں رائج ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سورہ مائدہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی اور بچوں کو بھی چھوڑ گئی تو کیا یہ حق نہیں بنتا شوہر کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ اس خاتون کو واپس لانے کے لیے اس سے استدعا کرے، اس سے دعا کرے؟ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کے حضور قریب ہو جانے کا۔ اسی طرح اگر کسی بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو گیا ہے تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے اس کا شوہر قریب ہو جائے؟ بوڑھے ماں باپ کو ان کی اولاد چھوڑ جاتی ہے، رابطہ تک نہیں کرتی، اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں رون ڈالیں وہ ان سے رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر وہ ایسی آیات مبارکہ کے ذریعے، اسماء حسنہ کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، کلمات خیر کے ذریعے کسی آدمی کی دعوت پر اگر وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے پر آمادہ ہوئے اور اس سے ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، تو کیا قرآن مجید ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دے رہا؟ قرآن صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، آزمائشیں دور کرتا ہے۔ آپ کی بچی کے رشتوں کے معاملے ہوں یا آپ کی نوکری کا معاملہ ہو، کاروباری کوئی بندش ہو یا کسی کی بد نظری لگ گئی ہو، کوئی سحر زدہ ہو یا آسیب زدہ ہو، یا کوئی دنیاوی الجھن کے اندر ہو، یا کسی کا دل مضطرب ہو، یا راتوں کو نیند نہ آتی ہو، یا کسی کا کوئی بچہ بھاگ گیا، گھر سے نکل گیا ہو، کسی کا کوئی بچہ گھر سے نکل گیا ہو، کسی کو اغوا کر لیا گیا ہو، 100 قسم کے دنیا کے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کی بیش بہا برکات سے ہم مستفیض ہو کے اپنی دنیاوی حاجات کے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں قرآن سے مستفیض ہونے کی سعادتیں عطا فرماتا رہے۔